حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی آفت کم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جسے کسی چیز کا یقین ہو اور پھر اس کے متعلق شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے یقین پر عمل کرے، کیونکہ شک یقین کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بہت سے بد نصیبوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، بس نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے نصیب والوں کا مقدر بگڑ جاتا ہے، لہٰذا مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح سویرے اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے نکل پڑو، ایسا کرو گے تو تمہارے مقاصد آسانی سے حاصل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا، برائی کرتے ہوئے نیکی کا طلب کرنا عقل اور احساس کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے۔ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت اور دوسرے دولت، کیونکہ ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے تھے اور وہ فقیر اور نادار ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ نادار وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی نہ کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ بدحال وہ ہے جو پا کر بھی کھو دے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو 10 سال تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ مت موڑنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کمینے سردار ہوں گے تو امیدواروں کی امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کی ہر تمنا اس بنا پر ہے کہ اسے اپنی تمنا کے پیچھے موجود عیب کا پتہ نہیں۔ اگر اس آرزو کا عیب ظاہر ہو جائے تو پھر انسان کھینچنے سے بھی ادھر نہ جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آنسو قریب ہونے کا ثبوت ہے، جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے انسان، نہ تجھ سے پہلے زندگی میں کوئی کمی تھی اور نہ تیرے بعد کوئی کمی ہوگی۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نفس، یہاں تھوڑا سا تھک لو، پھر جنت الفردوس میں بہت سا آرام ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہے۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو، دوسروں کے عمل سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے،
جس نے دوسروں کے عمل کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم ایسا کرو کہ کم گو ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ یا زیادہ نہ بولو اور باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ اچھے اور پر امید دن کا سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے گزشتہ روز والے مایوسی کے سورج کو غروب نہیں کریں گے۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ محبت کوئی بھی ہو صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کو جن سے محبت ہوتی ہے ان کی دنیاوی محبتوں سے وابستہ خواہشات، خوف اور امیدوں کو بسا اوقات توڑ دیا جاتا ہے تاکہ انہیں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اور چاہت نہ رہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں ہماری تبلیغ کا منشا ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی یقین کے ساتھ اسلام میں نہیں رہنے دینا۔ ایک مبلغ جو بیان کر رہا ہے وہ ہمیشہ یہ بتائے گا کہ اگر ایک نماز آپ کی قضا ہو گئی تو 70,000 سال آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بار آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو ہم اور بات کر رہے ہیں۔ توکل کرو اللہ پر اور دن تمہارے عنقریب بدل جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اگر ہمت اور حوصلہ ہار گئے ہو تو سجدے میں گر جاؤ، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری خاموشی بھاری پڑ جائے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے صبر کا اجر تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہو۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ ہر سوچ سوچتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ سوچ اور کام آپ کے مقصد میں آپ کی مددگار ہے کہ نہیں۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک کامل بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک کامل شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے
صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ محبت میں بچے بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے، اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، اس طرح ہمیشہ خوش رہو گے۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض کوشش کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر عظمت تھوپ دی جاتی ہے۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو دنیا کی گندگیوں سے بچائے رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ جانا یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا میرے خیال میں مسجد بنانے سے بہتر ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور تم یہ کہو، یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم ہر قسم کے انصاف سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص دل کی آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر گھومنے والے کے ساتھ گھمانے والا ہے۔ دراصل جب فیصلہ ہوتا ہے تو عقل اور سمجھ نہیں رہتی، اور اللہ کے سوا فیصلے کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے پرہیزگاروں کے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو انسان شرمندگی میں اپنے آپ کو کاٹتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ نفس کی خواہشوں کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہیں، ناقص نور اور جھوٹ اور مجاز کی چمک ہے، اس کے چاروں طرف اندھیریاں ہیں اور تیرا راستہ لمبا ہے، تو اس کی روشنی میں نہ خط پڑھ سکتا ہے اور نہ منزل تک گھوڑا چلا سکتا ہے۔ لوگوں سے محبت کر کے لوگ اکثر پچھتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے آج تک کوئی نہیں پچھتایا۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں پر بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش اس سفر کا حصہ ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے
بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں مساوات اور برابری دیکھنا چاہتے ہیں تو قبرستان جایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ جابر بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو ادا لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم بلندی پر لے جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، اور محبت والی زبان سے بولو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنی خیرات اور نیکی کو برباد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اے نبی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ اے اللہ، میرے گناہوں، لغزشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما اور میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اور لوگو، تمہارا معبود اللہ واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو اللہ جل شانہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے
سو ہم کو ہمارے گناہوں سے معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ قرآن بڑے رتبے والا ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کہو کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے۔ پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے رب کے پاس ان کے ایمان کی بڑی قدر ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی اہل عقل ہیں۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان حال رہے گا،
اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ متقیوں کے لیے آخرت کا گھر ہی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، بس جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چل پڑے ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ اے پیغمبر، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اسی پر جمے رہے، بس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی